بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک خواتین حضرات۔ ناظرین، ویڈیو کے پہلے حصے میں خدائی موسموں پر کنٹرول چاہنے والوں کی کوششوں اور ان سے جڑے کچھ دجالی اہم محرکات پر دلچسپ بات ہوئی، لیکن اس حصہ میں ہم ہارپ پروجیکٹ کی سائنسی تکنیکوں کا جائزہ لیں گے کہ آخر کس طرح ایک دجالی سلطنت کے قیام کے لیے موسموں پر قبضہ ممکن ہے۔ خواتین حضرات، سب سے پہلے ہم مصنوعی زلزلے لانے پر ہارپ پروجیکٹ کو واضح کرتے ہیں۔ ناظرین، رب کریم نے ہماری زمین کو محفوظ اور مضبوط بنانے کے لیے اس پر وین ایلن کی تہ بچھائی ہے، جو زمین پر گرنے والے کرنٹ اور خطرناک لہروں کو فوری جذب کر دیتی ہے۔ یہی تہ زیر زمین پلیٹوں کو بھی توڑ پھوڑ سے بچاتی ہے۔ اگر زیر زمین کوئی تبدیلی ہو رہی ہو تو یہ اسے نہایت آہستہ روی سے ظاہر کرتی ہے۔ اگر اس قدرتی تہ میں کچھ گڑبڑ ہو جائے تو شدید زلزلے جنم لیتے ہیں۔ ناظرین، اس تہ کا تعلق اور کنٹرول بھی قدرتی طور پر آیانوسفیر کے ذریعے ہو رہا ہے۔ آیانوسفیر اپنی مقناطیسی لہروں کے ذریعے پوری زمین پر وین ایلن کو مضبوطی سے جکڑے رکھتی ہے، جس سے آسمانی بجلیاں زمین سے دور رہتی ہیں، جبکہ دوسری خطرناک شعاعیں بھی زمین پر گرنے سے گریز کرتی ہیں اور زیر زمین بہتے میگاز بھی کنٹرول میں رہتے ہیں۔ خواتین حضرات، ہارپ پروجیکٹ کے ذریعے اس تہ پر کنٹرول کی کوشش ہو رہی ہے یا پھر اس میں کامیاب بھی ہو چکی ہے، جس کا طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ آیانوسفیر کو مسلسل گرم کر کے اپنی جگہ سے کھسکایا جاتا ہے۔ یوں اس کی گرفت دوسری تہوں اور عوامل پر کم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد متعلقہ تہ میں مصنوعی الیکٹرونک سگنل بھیج کر اس میں تحریک پیدا کی جاتی ہے، جو موسم بدلنے اور زلزلے لانے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ خواتین حضرات، اس میں کتنی کامیابی ملی ہے، اس بات کا جواب حالیہ عالمی ماحولیاتی رپورٹ میں چھپا ہے۔ 7 مئی 2017 کو ایکسپریس نیوز پر شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ حالیہ اور مستقبل کے دنوں میں آسمان سے بجلیاں گرنے کے واقعات میں اضافہ ہوگا، جبکہ گرمی کی شدت بھی ایک تناسب سے بڑھے گی۔ زمین پر بارشیں اور طوفان آئیں گے، جبکہ زمینی کٹاؤ میں بھی اضافہ ہوگا۔ خواتین حضرات، بظاہر یہ ایک عام سی خبر ہے، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں ہارپ پروجیکٹ کی کامیابی کی نوید بھی سنائی گئی ہے، کیونکہ وین ایلن کو کنٹرول کرنے کے بعد کسی بھی علاقے پر بجلیاں برسائی جا سکتی ہیں اور زلزلے لائے جا سکتے ہیں۔ خواتین حضرات، خدشہ ہے کہ 2016 میں آنے والے کئی زلزلے بھی قدرتی نہیں تھے، بلکہ وہ بھی ہارپ پروجیکٹ کا ہی ثمر تھے یا پھر زمینی پلیٹوں سے چھیڑ چھاڑ کا نتیجہ، جبکہ ہم صرف اسے رب کا عذاب سمجھ کر حسب معمول خاموش رہے، اور دوسری طرف امریکہ میں بیٹھے کچھ خاص چہرے زمین پر ابھرنے والے نام نہاد خدا کے لیے بجلیاں، زلزلے، طوفان اور سونامی پیدا کرنے کے لیے دن رات اپنے کام میں جڑے ہوئے ہیں کرے گا۔ خواتین حضرات، اب اگلا سوال یہ ہے کہ ہارپ پروجیکٹ سمندروں کو کس طرح کنٹرول کرتا ہے، کس طرح ایک بہت بڑی سونامی جو ہے کسی شہر کی طرف موڑی جا سکتی ہے، کسی بھی شہر کو سمندری طوفان سے تباہ کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، سمندروں کو کنٹرول کرنے اور ان میں مصنوعی طوفان پیدا کرنے کے لیے ہارپ پروجیکٹ چاند کی کشش کا استعمال کرتا ہے۔ اگر ہم تاریخی کائنات کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ چاند اور زمین کا ابتدائی فاصلہ 23,000 کلومیٹر تھا، جو آج بڑھ کر 3,84,000 کلومیٹر تک پہنچ چکا ہے۔ چاند ہمیشہ زمین کی طرف کشش کرتا ہے، جس سے پانی میں تحریک پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سمندر میں مد و جزر کا نظام بھی چاند کی کششی لہروں کے ذریعے کنٹرول ہوتا ہے۔ یہ لہریں پانی میں داخل ہو کر انتہائی طاقتور ہو جاتی ہیں، جس سے ایک بڑی سونامی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ خصوصاً 7 اور 21 تاریخ کو سمندر پر چاند کی کشش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی دوران اکثر بحری سفر معطل کر دیے جاتے ہیں۔ چاند کی یہ لہریں، یہ سگنلز پانی میں داخل ہو کر انتہائی طاقتور ہو جاتے ہیں، جس سے ایک بڑی سونامی کا خدشہ رہتا ہے۔ خواتین حضرات، ہارپ پروجیکٹ کے ذریعے چاند کی ان لہروں میں مزید الیکٹرونک ایٹمز داخل کر کے انہیں شدید کیا جا سکتا ہے، جس سے سمندر کی لہر 15 فٹ سے 500 فٹ تک بلند کر کے کسی بھی شہر کی طرف موڑی جا سکتی ہے۔ ناظرین، شاید آپ کے علم میں ہو کہ جب چاند اور زمین نہایت قریب تھے تب چاند کی کششی پاور خطرناک حد تک زیادہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ زمین کے بھاری لاوے 2000 سے 4000 فٹ تک بلند ہوا کرتے تھے۔ اس کے مقابل آج ہلکے وجود کا پانی اگر اس کشش کو، اس کروڑوں سال پہلے والی کشش کو پالے تو آسمان کو چھوتی ہوئی ایک لہر بن کر پوری دنیا کو تباہ کر سکتا ہے، جبکہ ہارپ کے ذریعے چاند کی کشش کو تیز کر کے ایسا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پانی اور چاند کی لہریں مل کر
ایک زبردست انرجی پیدا کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ لیزر شعاعوں کے ذریعے زیر سمندر پہاڑ اڑا کر یا اس کی سطح کو توڑ کر ایک شدید طوفان پیدا کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ کو ایسے سمندری طوفانوں کے ہاتھوں 2 بار مار کھانا پڑی۔ خواتین حضرات، حرارت پروجیکٹ کے ذریعے زمین کے کسی بھی خطے پر گرمی کی شدید ترین لہر پیدا کی جا سکتی ہے اور وہاں کے لوگوں کو ہتھیار ڈالنے یا ان کے عقائد کا رخ بدلنے کے لیے مجبور کیا جا سکتا ہے۔ مگر حرارت پروجیکٹ یہ کام کیسے کرتا ہے؟ خواتین حضرات، سورج جب اپنی روشنی زمین کی طرف بھیجتا ہے تو اس میں 2 اہم چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ پہلا شدید ترین گرمی اور دوسرا الٹرا وائلٹ شعاعیں، جو زمین کو ایک دھماکے سے اڑا سکتی ہیں۔ لیکن جب یہ دونوں چیزیں زمین کی حدود میں داخل ہوتی ہیں تو انہی قدرتی طے میسوسفیئر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو 1000 درجہ ڈگری گریڈ حرارت کو صرف 30 یا 50 بعض مقامات پر 0 ڈگری گریڈ تک کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے وجود سے ٹکرانے والی دھوپ بہت نرم و ملائم ہوتی ہے۔ خواتین حضرات، اس کا کنٹرول بھی آئنوسفیئر کے پاس ہے۔ حرارت پروجیکٹ کے ذریعے آئنوسفیئر کو اپنی جگہ سے کھسکا کر میسوسفیئر کا کچھ حصہ نکارا کیا جا سکتا ہے، جس سے نیچے کی آبادی شدید ترین گرمی کی لفٹ میں آ جائے گی۔ ممکن ہے کہ بعض مقامات پر آگ بھی بھڑک جائے۔ اس طرح کے نکارا ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ متاثرہ شہر میں موت کی شرح اور بے ہوش ہونے والوں کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ شاید آپ کو یاد ہو کہ غالباً 2013 یا 14 کی بات ہے جب پاکستان کے شہر کراچی کا ٹمپریچر اچانک اس قدر بڑھ گیا کہ قبرستان کے لیے جگہ کم پڑنے لگی اور ہاسپٹلز بے بس ہو گئے۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ان دنوں یورپی ممالک سے گرمی سے بچاؤ کے لیے بہت ساری پروڈکٹ مارکیٹ میں آئی تھیں۔ ان پروڈکٹ کے مارکیٹ میں آتے ہی گرمی کی ایک شدید ترین لہر نے جنم لیا۔ اس کے علاوہ حکومت پاکستان نے اس ناگہانی آفت سے بچاؤ کے لیے ایک بڑی مقدار میں یورپ سے ادویات خریدی تھیں۔ خواتین حضرات، اس وقت پاکستان اور اہل پاکستان کا ایک بہت بڑا بجٹ گرمی سے بچاؤ اور دفاع کی نظر ہوا تھا۔ خواتین حضرات، اب مجھے لگتا ہے کہ وہ گرمی بھی مصنوعی تھی۔ اسے میسوسفیئر جام کر کے حرارت پروجیکٹ کے ذریعے شہر کراچی پر نازل کیا گیا، جس کے پیچھے ان کے مالکان کے کاروباری مقاصد چھپے تھے۔ خواتین حضرات، اس کے بعد سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ ہوائی طوفانوں اور سیلابی بارشوں کی کنٹرولنگ کیسے ممکن ہے۔ میرے عزیزوں، زمین سے 25,000 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ٹروپوسفیئر قدرتی طے بارش اور ہواؤں کے نظام کو کنٹرول کرتی ہے۔ اس کی منظم ورکنگ کے پیچھے بھی آئنوسفیئر کار فرما ہے۔ اگر اس طے کو خود کار کر دیا جائے تو شدید ہوائی طوفان اور سیلابی بارشیں جنم لے گی۔ مونسون کا کوئی نظام نہیں رہے گا۔ ہر طرف سے بادل امڑ کر شدید انرجی کے ساتھ ٹکرانے لگیں گے۔ یوں زمین پر طوفان نوح کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ ناظرین، حرارت پروجیکٹ کے ذریعے ٹروپوسفیئر کے نظام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے۔ اس کا واضح ثبوت پاکستان میں 2013 کا سیلاب ہے، کیونکہ قانون قدرت ہے کہ 2 موسم ایک ساتھ نہیں آ سکتے۔ لیکن اس سیلاب میں موسم کے جو تجزیے سامنے آئے ان سے ثابت ہوتا ہے کہ آج اگر کوئی زلزلہ یا طوفان اٹھتا ہے تو اس کے قدرتی ہونے کے چانسز سے زیادہ اس کے مصنوعی ہونے پر یقین یا مضبوط شبہ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب یہ سوال ہے کہ آخر موسموں سے چھیڑ چھاڑ ہوتی کیسے ہے یا ان پر حرارت کس طرح اثر انداز ہو سکتا ہے؟ ناظرین، اس پروجیکٹ میں حرارت مانیٹرنگ سسٹم میں ایریا سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس علاقے کی ایٹماسفیئر کا مخصوص حصہ کوڈنگ کر کے تبدیل کیا جاتا ہے یا اس کو جام کیا جاتا ہے۔ اس کام میں زمین سے آئنوسفیئر کو انتہائی طاقتور سگنلز کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ پھر وہاں سے دوسری قدرتی تہوں کو مقناطیسی سگنلز جاری کیے جاتے ہیں جو متعلقہ طے میں تبدیلی کر کے قدرتی نظام کو انسانی نظام میں تبدیل کرتے ہیں، جس سے وہ قدرتی طے حفاظتی طے ہونے کے بجائے انسانی ہتھیار بن جاتی ہے۔ ایک ایسا ہتھیار جس کے سامنے ایٹم بم بھی ایک حقیر چھڑی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی بھی علاقے کی اوزون طے ختم کر دی جائے تو اس ایریا میں لا علاج بیماریوں کی شرح اور خطرناک جراثیم کی پیدائش بڑھ جائے گی۔ خواتین حضرات، اب آخری پوائنٹ بھی سنیں کہ اگر کسی علاقے پر پتھروں کی بارش کروانی ہو یا اس علاقے کی